بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد۔ معزز طلبہ، کتاب الایمان سبق نمبر 203 ہے، باب الیمین فی تقاضی الدراہم، جس کا خلاصہ اور مائنڈ میپ ہم نے پچھلے سبق کے آخر میں سمجھ لیا۔ تو اب مسائل متفرقہ بھی اس میں ہوں گے، اور اس باب کے اندر کچھ 10 اصول ہیں قرض کی ادائیگی کے، اور اسی کے ضمن میں کچھ اور یعنی قرض کی ادائیگی کے ہی وہ اصول نہیں ہیں، بلکہ اس میں کچھ اور متفرق بھی پھر آئیں گے جو کہ مسائل متفرقہ بھی ہوں گے۔ تو اس لیے اس کو ہم انشاءاللہ ان 10 اصولوں کو سمجھتے ہیں۔ اب الیمین فی تقاضی الدراہم، دراہم یعنی جو قرض کے شکل میں ہوں ان کی ادائیگی کے بارے میں قسم اٹھانا۔ امام قدری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ دَيْنَهُ إِلَى قَرِيبٍ فَهُوَ مَا دُونَ الشَّهْرِ وَإِنْ قَالَ إِلَى بَعِيدٍ فَهُوَ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهْرِ لِأَنَّ مَا دُونَهُ يُعَدُّ قَرِيبًا وَالشَّهْرُ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ يُعَدُّ بَعِيدًا وَلِهَذَا يُقَالُ عِنْدَ بُعْدِ الْعَهْدِ مَا لَقِيتُكَ مُنْذُ شَهْرٍ۔ قسم اٹھائی ہے کہ ضرور بالضرور فلاں شخص کا قرض میں قریب ہی ادا کر دوں گا۔ لفظ قریب بولا ہے، اس کا اطلاق امام قدری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 1 مہینے سے کم کی مدت پر ہوگا، اور اگر کہتا ہے الی بعید تو اس کا اطلاق 1 مہینے سے زیادہ کی مدت پر ہوگا، اس لیے کہ 1 مہینے سے کم کو قریب کہا جاتا ہے مہینہ، اور اس سے زیادہ کو بعید کہا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ جب زمانہ یعنی کافی وقت گزر جائے اور ملاقات نہ ہو تو کہتے ہیں کہ ما لقیتک منذ شہر، 1 مہینے سے میں نے آپ کے ساتھ ملاقات نہیں کی۔ ومن حلف ليقضين فلانا دينه اليوم فقضاه ثم وجد فلانا بعضها زيوفا او نبهرجة او مستحقة لم يحنث الحالف لأن الزيافة عيب والعيب لا يعدم الجنس، ولهذا لو تجوز به صار مستوفيا فوجد شرط البر وقبض المستحقة صحيح ولا يرتفع برده بر المتحقق، وإن وجدها رصاصا أو ستوقة حنيثا لأنهما ليس من جنس الدراهم حتى لا يجوز التجوز بهما في الصرف والسلام۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے یہ قسم اٹھائی کہ وہ فلاں کو ضرور بضرور آج اس کا قرض ادا کر دے گا، پھر اس نے قرض تو ادا کیا، لیکن وہ دائن جو قرض والا تھا اس مالک نے اس میں سے بعض دراہم کو زیوف یعنی ردی دراہم پایا جن میں کچھ تھوڑا بہت کھوٹ ہوتا ہے، اور نباہرجتاً یا زیوف سے بھی گھٹیا درجے کے دراہم تھے، نباہرجہ ان کو کہا جاتا ہے، یا مستحقہ اس میں کچھ دراہم کسی اور کے اٹھا کر دے دیے تھے تو وہ کسی اور کے وہ اس میں کوئی مستحق نکل آیا۔ فرماتے کہ حالف قسم اٹھانے والا بہرحال وہ حانث نہیں ہوگا ان باتوں کی وجہ سے۔ دوسرا اصول ہے، پہلا اصول ذکر ہو گیا کہ کم مدت کس کو کہتے ہیں اور زیادہ مدت کس کو کہتے ہیں، اور دوسرا اصول یہ ہو گیا کہ عیب جو ہے وہ جنس کو معدوم نہیں کرتا۔ تو فرماتے ہیں یہاں پہ دراہم تو اس نے دیے لیکن دراہم کے اندر عیب ہے، تو اب جب ان دراہم کے اندر یہ عیوب پائے گئے تو ان عیوب سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سرے سے درہم ہی معدوم ہو گیا، بلکہ صرف عیب اس کے اندر آیا، اس سے جو نفس درہم ہے وہ تو معدوم نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں کہ ضیافت یعنی اس کا ردی ہونا یہ عیب ہے، اور عیب جنس کو بالکل ختم نہیں کرتا، معدوم نہیں کرتا۔ دلیل دے رہے ہیں کہ عیب جو ہے وہ جنس کو معدوم نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص چشم پوشی کر لے تو جب وضبی چشم پوشی کر لے بے صرف کے اندر اور بے سلم کے اندر، جن میں عوضین پر قبضہ ضروری ہوتا ہے بے صرف میں، اور سلم میں رأس المال پر قبضہ ضروری ہوتا ہے، تو اس میں اس نے یہ دراہم دے دیے ردی، تو فرماتے ہیں کہ سارا مستوفین وہ جو وصول کرنے والا ہوتا ہے یعنی بے صرف کے اندر بھی اور بے سلم کے اندر بھی، اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے گویا کہ وصول کر لیا، ثمن وصول کر لیا، تو ثمن وصول کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر عیب آ گیا ہے تو اس عیب کی وجہ سے پھر وہ آپس میں جو بھی معاہدہ کریں وہ ہوگا، لیکن بہرحال جو نفس درہم ہیں وہ پہنچ گئے ہیں۔
اس نے قسم اٹھائی تھی کہ آج ہی دوں گا، تو آج کے دن میں اس نے دراہم دے دیے، تو لہٰذا جنس پہنچ کی یہ ہنس نہیں ہوگا۔ بس قسم کے پورا کرنے کی شرط پائی گی، اور مستحقہ یعنی جو درہم ہیں جن کو کوئی مستحق نکل آیا، تو وہ آ کر اپنے جب درہم لے لے گا تو اس کا قبضہ کرنا بھی اگر کسی اور کے تھے اور قبضہ اس نے اس دائن کو کرا دیا جس کے اس کے اوپر دین تھا، تو یہ بھی صحیح ہے۔ اور پھر جب وہ لوٹائے جائیں گے مالک کی طرف، تو فرماتے ہیں ان کے لوٹائے جانے کی وجہ سے یہ جو قسم ایک دفعہ پوری ہو چکی ہے اور ثابت ہو چکی ہے، تو لہٰذا یہ واپس نہیں اٹھے گی، بس وہ قسم پوری ہو گئی ہے۔ اور صرف دراہم کا نام ہونا چاہیے، اگرچہ اس کے اندر جو صفت ہے وہ صفت اس کے اندر جس طرح کی بھی ہو۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے تانبا دیا اور قبضہ کرنے والے نے دیکھا کہ رساسن یہ سیسا ہے، او ستوقتن یا اندر اس کے تانبا ہے اور اوپر سے چاندی کا ملمہ کیا ہوا ہے، اس طرح کے دراہم دے دیے، تو اس کو تو دراہم عرف میں کہا ہی نہیں جاتا، یہ تو ہم کہیں گے گوئے کہ جنس ہی معدوم ہے، یہاں پر جنس ہی معدوم ہے۔ وہاں پر تو پھر بھی دراہم تو تھے لیکن ضیوف تھے یا نباہ راجہ تھے یا مستحقہ تھے، یہاں پر تو دراہم ہی نہیں ہے، تیسرا کیا سکہ اٹھا کر دے دیا، یا چاندی اوپر صرف پانی چڑھا ہوا ہے چاندی کا وہ دے دیا، تو ہانس ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ تو دراہم کی جنس ہی نہیں ہے۔ حتی لا یجوز التجوز بها فی الصرف والسلم، بے صرف اور بے سلم کے اندر کوئی چشم پوشی کر کے ان کو دینا چاہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے اس میں، لہٰذا پتہ چلا کہ یہ دراہم کی جنس نہیں ہے۔ اور اگر وَإِنْ بَاعَهُ بِهَا عَبْدًا قَبَضَهُ بَرَّ فِي يَمِينِهِ لِأَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ، یہ طریقہ ہے، طریقہ المقاصہ قد تحققت بمجرد البيع فكأنه شرط القبض ليتقرر به، وإن وهبها له يعني الدين لم يبر لعدم المقاصة لأن القضاء فعله والهبة إسقاط من صاحب الدين۔ اب اگر اس نے اس طرح کر دیا کہ اپنے اوپر جو قرض تھا اس کے بدلے میں غلام فروخت کر دیا اپنے دائن کے اوپر، کہا کہ بھئی اپنے قرضے میں اس کو لے لو، اور قبضے میں بھی دے دیا، امام محمد رحمۃ اللہ نے قبضے کی شرط لگائی ہے، برحال اس سے نفس عقد سے بھی وہ تام ہو جاتا ہے اور قسم پوری ہو جاتی ہے، اور لیکن قبضہ یہ ایک مزید اس کو پکا کر دیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ اس سے بھی اپنی قسم میں یہ پورا ہو جائے گا، یعنی اس نے کہا تھا کہ آج کے دن میں اس کو اس کا قرض دے دوں گا، پھر دیا تو نہیں ہے لیکن غلام دے دیا اس کے بدلے میں، فرماتے ہیں کہ اس سے بھی یہ قسم میں بری ہو جائے گا، اس لیے کہ دین کی ادائیگی اس کا طریقہ مقاصہ کا طریقہ ہے۔ مقاصہ کا مطلب کہ غلام دیا اور کہا کہ بھئی غلام کا جتنا سامان آپ نے مجھے دینا ہے نا وہ آپ اپنے پاس ہی رکھو اور اس کو اپنے قرضے میں سے کاٹ دو، اس کو کہتے ہیں مقاصہ یعنی قصاص، یعنی بدلے میں، اس کے بدلے میں تم وہی رکھ لو۔ وقت تحققت بمجرد البیع، اور صرف بے سے ہی وہ متحقق ہو گیا ہے، تو امام محمد رحمہ اللہ نے قبضے کی شرط بھی گوئے کہ لگا دی ہے تاکہ اس سے مزید بات پکی ہو جائے اور بے پکی ہو جائے قبضے سے۔ اور اگر اس نے وہبہ لہو یعنی دائن نے، قرضے کے مالک نے اس مقروض کو قرضہ ہبہ کر دیا، کہا کہ میری طرف سے تجھے ہبہ ہے، تو اس سے یہ بری نہیں ہوگا۔ اس نے کہا تھا کہ میں آج کے دن قرضہ دوں گا، تو مطلب ہے کہ یہ اس نے اپنے فعل کے اوپر قسم کھائی تھی کہ میں قبضہ کرواؤں گا، اور یہ جو ہبہ کا فعل ہے یہ تو قرضے کے مالک جو دائن ہے اس کا فعل ہے، تو لہٰذا لعدم المقاصد، یہاں پہ مقاصہ ہوا نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی چیز دائن کو گئی نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ اس سے قسم میں بری نہیں ہوگا، یعنی القضاء فعلہ، کیونکہ قضاء تو ہے اس کا اپنا فعل، اس کا اپنا فعل تو پایا نہیں گیا، یہ بری نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ دوسری طرف بھی قسم ہی ختم ہو جائے گی نا، یعنی جس چیز کو اس نے ادا کرنا تھا وہ رہی نہیں، وہ قرض ختم ہو گیا، تو لہذا اس کا محل ہی نہیں رہا، تو اب یہ بری ہو جائے، یعنی اس طریقے سے بری تو ہوا نہیں ہے لیکن اس کا محل ختم ہو جائے گا اور اس کے ذمہ سے وہ قسم ختم ہو جائے گی، قسم ساقط ہو جائے گی۔ والہبۃ اسقاط من صاحب الدین، فرماتے ہیں قضاء تو اس کا اپنا فعل تھا اور ہبہ تو دین والے کی طرف سے اسقاط ہے، وہ اس کا فعل ہے۔ ومن حلف لا يقبض دینہ درہما دون درہم قبض بعضہ لم يحنس حتى يقبض جميعه متفرقا، قسم اٹھائیے کہ وہ دین کے اوپر قبضہ، اپنے دین پر قبضہ نہیں کرے گا ایک ایک درہم کر کے، یعنی ایک درہم پھر دوسرا درہم پھر تیسرا درہم، یعنی اس طرح متفرق میں نہیں لوں گا، میں اپنا قرضہ اکٹھا لوں گا، یہ اس نے قسم اٹھا لی۔ پھر اس نے مطلب 10 درہم تھے، اس میں سے 5 پر قبضہ کر لیا،
فرماتے ہیں کہ کیا 5 پر قبضہ کرتے ہی ہانس ہو جائے گا؟ نہیں، لم یحنس حتی یقبض جمیع متفرقا، جب تک کہ وہ پورے کا پورا دین 10 کے 10 درہم کو متفرق طور پر قبضہ نہ کر لے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں اپنا دین یعنی کل دین وہ قبضہ نہیں کروں گا ایک ایک درہم کر کے، جب تک کل دین ایک ایک کر کے قبضہ کرے گا تو تب وہ ہانس ہوگا نا، صرف بعض کے اوپر قبضہ کیا بعض پہ نہیں کیا تو ابھی ہانس نہیں ہوگا، ہینس اس کا مؤخر ہو جائے گا، لینا شرط قبض الکل، کیونکہ شرط کیا ہے کہ کل کو قبضہ کرنا متفرق طور پر، لیکن نہ بفسد تفرق، یعنی تفرق یعنی متفرق کر کے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے نہیں کہ انہ اضاف القبض الی دین معرف مضاف الیہ، اس نے قبضے کی اضافت کی ہے دین کی طرف، ایسا دین جو معلوم ہے اور اپنی طرف یعنی منسوب اس نے کیا ہوا ہے کہ میں اپنے دین کے اوپر قبضہ متفرق طور پر نہیں کروں گا۔ فینصرف الی کلہ، لہذا کل دین کی طرف یہ پھرے گی یہ قسم، فلا یحنث الا بہ، مگر جب تک سارے کا سارا دین متفرق طور پر قبضہ نہیں کرے گا اس وقت تک ہانس نہیں ہوگا۔ ان قبض دینہ فی وزنین، اگر اس نے دین پر قبضہ کیا ہے 2 وزنوں میں، ولم یتشاغل بینہما الا بعمل الوزن، اگر اس نے صرف 2 وزنوں کے اندر قبضہ کیا اور ان 2 وزنوں کے بیچ میں صرف وزن کا ہی عمل ہوتا رہا، ترازو میں ایک دفعہ ڈالا پھر ان کو نکالا پھر دوسری مرتبہ ڈالا، تاکہ ایک مرتبہ ترازو میں چونکہ آ نہیں سکتا تھا تو الگ الگ کر کے اس نے کیا، تو فرماتے ہیں کہ لم یحنث، اس سے وہ ہانس نہیں ہوگا۔ وليس ذلك بتفریق، اس کو ہم تفریق نہیں کہیں گے، اس کو ہم یہ کہیں گے کہ اکٹھا ہی قبضہ کیا، لیکن اکٹھا اس کا وزن نہیں ہو سکتا تھا نا، اس لیے انہوں نے وزن الگ الگ کیے ہیں اور بیچ میں کوئی فرق فصل کر کے کوئی اور کام کے اندر مشغول بھی نہیں ہوئے تو ہانس نہیں ہوگا، اور اس کو تفریق نہیں کہیں گے، کیونکہ کبھی کبھار سارے کے سارے دراہم کا یا سارے کے ساری چیز کا قبضہ کرنا متعذر ہو جاتا ہے ایک ہی دفعہ میں، عرف میں ایسا ہوتا ہے۔ فیصیر هذا القدر مستثنى عنه، تو اتنی مقدار جو تفریق کی آئی ہے، ایک مرتبہ وزن کیا اس کو نکال کر قبضہ کیا پھر دوسری مرتبہ کیا تو اتنی مقدار مستثنیٰ ہوگی۔ کسی نے یہ کہا کہ ان کان لی الا 100 دراہم، یہ ایک پانچواں اصول ہے، ساتھ ساتھ آپ ان کو ذہن میں رکھتے جائیں۔ چوتھا اصول ختم ہو گیا کہ بھائی ہنس کی شرط جب متعذر ہو جائے تو جب تک کہ انسان جمی پر وہ قبضہ نہ کر لے اس وقت ہانس نہیں ہوگا، اور یہ 5واں اصول آ گیا کہ جب بھی کسی چیز کا استثناء ہوتا ہے تو اس کے کل کا استثناء ہوتا ہے، جمی اس کے اجزاء کا استثناء ہوتا ہے۔ اس بارے سے یہ آپ مسئلہ دیکھیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ ان کان لی الا 100 دراہم فامرأۃ طالب فلم يملك الا 50 درہما لم يحنث، لأن المقصود منه عرفا نفي ما زاد على 100، ولأن استثناء 100 استثناؤها بجميع أجزائها، وكذلك لو قال غير 100 أو سوى 100 غير 100 أو سوى 100، لأن كل ذلك أداة الاستثناء۔ قسم یہ اٹھائی ہے کہ اگر میرے پاس سوائے 100 درہموں کے اگر کچھ ہو تو میری بیوی کو طلاق ہے، 100 درہموں کے علاوہ میرے پاس کچھ ہو تو میری بیوی کو طلاق ہے، اور حالانکہ وہ صرف 50 درہموں کا مالک ہے، فرماتے ہیں کہ یہ ہانس نہیں ہوگا، اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قسم کا مقصود کیا ہے، اس کو سمجھیں۔ ان کان علی، نہیں ہے میرے پاس الا 100 درہما، سوائے 100 درہموں کے۔ فرماتے ہیں کہ جب اس نے 100 کا استثناء کیا ہے تو 100 کے تمام اجزاء جو اس کے ہوں گے ان سب کا استثناء اس نے گویا کہ کر لیا، اس سے اوپر کی نفی کر دی کہ 100 کے علاوہ 100 سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے۔ لأن المقصود منه عرفا نفی ما زاد على 100، مقصود اس سے عرف میں 100 سے زیادہ کی نفی کرنا ہوتی ہے، 100 سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے، لہذا 100 سے کم کی نفی نہیں ہے۔ وَلِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْمِئَةِ اسْتِثْنَاؤُهَا بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا، عقلی دلیل بھی سمجھ لیں کہ 100 کا جو استثناء ہے وہ اپنے تمام اجزاء کے ساتھ ہوگا، اور اسی اجزاء میں 50 بھی آگے، تو لہٰذا یہ جو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اگر 100 درہموں کے علاوہ اگر کچھ ہے تو میری بیوی کو طلاق ہے، تو 100 کے اجزاء میں 50 بھی آ گیا نا، تو گویا کہ 50 بھی اسی کے اندر شامل ہو گیا کہ 50 درہموں کے علاوہ بھی اگر میرے پاس کوئی ہے، تو لہٰذا 100 تو پورے نہیں ہیں لیکن 50 تو ہے نا، اور وہ 50 اس 100 کا جز ہے، تو جب اس نے 100 کا استثناء کیا تو گویا کہ اسی کے اندر 50 کا استثناء خود ہو گیا کہ بھئی ان 50 کے علاوہ اگر میرے پاس کچھ ہے تو میری بیوی کو طلاق ہے،
اور اصل مقصود تو اس قسم سے ہے بھی 100 سے زیادہ کی نفی کرنا ہے کہ اس 100 سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر ہے تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ 100 اور 100 سے کم جتنے بھی ہیں وہ اس نے مستثنا کر دیے، تو اس لیے کسی بھی چیز کا جب استثناء ہوتا ہے تو اس کے تمام اجزاء کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا 100 کا اجزاء وہ 50 ہیں، وہ 50 بھی اس سے مستثنا ہو گئے ہیں، وہ اگر موجود بھی ہوں پھر بھی اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہے، کیونکہ وہ اس نے یہاں سے مستثنا کر دیے۔ اس طریقے سے اگر وہ اللہ کے بجائے غیر مئتن کہتا ہے یا سوا مئتن کہتا ہے تو فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے استثناء کے حروف ہیں، تو سب کے اندر ایک ہی حکم ہے۔ تو کہیں یہ ہمارا جو سبق ہے یہ طویل نہ ہو جائے، اس لیے ہم آخری جو سبق ہے وہ 5 اصول جو اگلے ہیں وہ ہم اگلے سبق کے اندر مسائل متفرقہ کی جو بحث ہے اس میں ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔